بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ابلیس ابا ان یکون مع الصادقین۔ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکاری ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ انسان اور جن کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرما دیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو بجتی کھنکھناتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا۔ جب وہ بن جائے اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، یعنی اسے تعظیمی سجدہ کرنا۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم مانا، فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ عبادت تو غیر اللہ کے لیے کبھی بھی جائز نہیں تھی، البتہ سجدہ تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ تعظیمی منسوخ کر دیا گیا۔ اب سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ تمام فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا۔ عالم بالا میں اس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا باعث ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اس پر اس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو حکم عدولی کی تھی اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے یوں کہا ایک دوسری صورت میں، اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے اول تو نافرمانی کی، پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف بتایا، اور جس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اسے اس نے اپنے سے کم تر ظاہر کیا۔ یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس کو تکبر کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے یعنی آسمان سے نکل جا، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ جو شخص قیامت کو سور پھونکنے تک ملعون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا، کیونکہ کفر پر مرنا ابدالآباد لعنت میں رہنے کا سبب ہے۔ ابلیس نے اب بھی توبہ نہ کی، ہمیشہ کے لیے ملعون ہونا منظور کر لیا، لیکن یوں نہ کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اب سجدہ کر لیتا ہوں۔ اس وقت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے اور ورگلانے، گمراہ کرنے کی ٹھان دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی۔ اس سے قیامت کے دن نفخہ اولیٰ یعنی پہلی بار سور پھونکا جانا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی مروی ہے، اور جمہور نے یہی فرمایا ہے۔ قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے الوقت المعلوم سے تعبیر فرمایا گیا۔ حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خطاب ہوگا کہ ابلیس کی روح قبض کر لو۔ ابلیس حضرت ملک الموت کو دیکھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا، پھر مغرب کی طرف، ہر طرف ملک الموت سامنے آئیں گے،
پھر سمندروں میں گھسنا چاہے گا، سمندر بھی قبول نہ کریں گے۔ اسی طرح زمین میں بھاگا بھاگا پھرے گا، لیکن اسے کسی جگہ پناہ نہ ملے گی۔ حضرات ملائکہ جو حضرت ملک الموت کے ساتھ ہوں گے اسے سنڈاسیوں کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ اس کی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے گی اور الا ماشاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا، پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس نے کہا کہ اے رب، سو آپ اس دن تک مہلت دے دیجیے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس کا مہلت مانگنا بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تھا۔ ابلیس کے سوال پر اللہ جل شانہ نے اسے بہت زیادہ عمر دے دی، جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ابلیس کا مہلت مانگنا نہ تو اپنے لیے توبہ کے لیے تھا اور نہ ہی ندامت کے لیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہے تو میں اس لیے عمر مانگ رہا ہوں کہ مجھے ندامت ہے اور میں توبہ کر سکوں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے لیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، بلکہ شرارت کے لیے اور اولاد آدم سے بدلہ لینے کے لیے تھا۔ جب اللہ جل شانہ نے اسے مہلت دے دی تو اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اے رب، اے اللہ، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں اس شخص کی اولاد کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اور گمراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا دیے کہ ان میں سے ایک طریقہ یہاں سورہ حجر میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے لَأُزَيِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان لوگوں کے لیے میں ان کاموں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا جن سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں۔ لَأُزَيِّنَّ یعنی وہ تمام کام جسے اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں، اے اللہ جسے تو ناپسند فرماتا ہے، میں ان کاموں کو ان کی نظر میں اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ وہ کام وہ بار بار کریں گے اور کر کے اس پر ندامت محسوس نہیں کریں گے۔ یعنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ الْمَعَاصِی، اور فی الارض اس لیے کہا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ گمراہ کرنے کی بعض صورتیں سورہ نساء کی آیت اِن یدعون من دونہ الا اناثا میں اور سورہ اعراف کی آیت قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی کہ اے رب العزت، زمین کے اندر اس نئی مخلوق کو تو نے پیدا فرمایا تو میں ان کے اندر اس زمین پر ایسے ایسے کام ان کی نگاہ میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا کہ وہ ان کاموں کو کرنے کے بعد اس پر توبہ یا ندامت نہیں کریں گے، بلکہ انہیں اچھا سمجھیں گے اور ان کے خیال میں یہ بہت بہتر اور اچھے کام ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا سوائے گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں گے۔ گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا مگر جو گمراہ لوگ تیری راہ پر چلے، یعنی گمراہ لوگوں پر تیرا بس چل سکے گا جو تیرا اتباع کریں گے۔ گمراہ ہوں گے شیطان
کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے اس کا اتباع کرنے لگے، لیکن منتخب بندے اس کے قابو میں نہیں آتے۔ وہ اس کے حملوں کو اور اس کے بہکانے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ جو نافرمانیوں کو مزین کرتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہاں، جو لوگ بہکنے کا مزاج رکھتے ہیں، ہدایت کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں میں جو ہدایت موجود ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا قابو چل جاتا ہے۔ ایسا تسلط تو شیطان کا کسی پر نہیں ہے کہ زبردستی گناہ کرا لے۔ اس کا کام تو وسوسے ڈالنا، گناہوں کی ترغیب دینا اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرنا ہے۔ اگر بندے اپنے اختیار سے کفر و شرک کرتے ہیں اور گناہوں کے کام میں لگتے ہیں، سورہ نحل میں اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا السُّلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، کہ بلا شبہ اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور ورگلانے اور گناہوں کو اچھا کر کے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی، اللہ ہی پر بھروسہ رکھا، شیطان کا ان پر قابو نہیں چلتا۔ اس کا قابو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، یعنی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ میں ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بلا شبہ ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے، یعنی جو لوگ تیرا اتباع کریں گے۔ اللہ رب العزت شیطان کی اس مہلت کے جواب میں اور بنی آدم علیہ السلام کی نسل کو ورگلانے کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تیرا اتباع کریں گے وہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ سورہ صاد میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیرا اتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ ابلیس تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے، لیکن بنی آدم پر افسوس ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کی باتوں پر چلتے ہیں جس نے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ابلیس تو اپنی قسم پر جمع ہوا ہے، لیکن بنی آدم جو اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، وہ ذرا سی لذت کی وجہ سے جو گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اپنی جانوں کو دوزخ میں گھسیٹ دیتے ہیں، دشمن کی بات مانتے ہیں اور خالق و مالک جل شانہ کی نصیحت پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ عجیب بات ہے کہ بنی آدم میں سے جو شخص دشمن ہو جائے اسے تو دشمن سمجھتے ہیں، اور ابلیس کے ساتھ دشمن والا معاملہ نہیں کرتے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بار بار عدو مبین، کھلا ہوا دشمن فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا کہ عدو مبین، الشیطان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی اتنی واضح بتائی ہوئی بات انسانوں کے کانوں پر اثر نہیں کرتی، جبکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی انسان کے ساتھ کسی بات پر کوئی دشمنی یا بحث و مباحثہ ہو جائے تو وہ آخری انتہا تک اپنی نفرت کو لے کے جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واستغفرہ واتوب الیہ۔